القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے. رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے روزوں اور تراویح اور دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ درگزر فرمائے. جتنے ایام ماہ مبارک کے باقی ہیں اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، قرآن پاک کی دوسرے پارے کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے. بشارت سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جو مصیبت پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مشیت الہی پر راضی رہتے ہیں اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، انہیں بشارت سنا دیجیے. ہم اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں، ایک موذی مرض سے پوری دنیا متاثر ہے. کورونا وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے. ہمارے ملک میں بھی 17 مئی تک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے. میرے بھائیو، یہ جو حالات ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کل من عند اللہ ان الحکم الا للہ. دنیا میں کوئی پتہ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. ایسے حالات میں ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس حالات کو دور کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ کسی پر مصیبت ڈالنا چاہے، پریشانیوں میں کسی کو مبتلا کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس مصیبت کو دور کر نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، کسی کو صحت اور تندرستی دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی پھیر نہیں سکتا. یہ جو حالات ہیں اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کر نہیں سکتا. اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کو اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ اعتماد اور توکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور مدینہ کا راستہ معلوم کرنے کے لیے ایک کافر کو گائیڈ بنایا جو پہاڑوں کے راستوں سے واقف تھا، اور پھر مدینہ منورہ کا راستہ طے فرمایا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے 2 زرہیں پہنی، 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑ پر آپ نے متعین فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں پر دوسرے جگہ کے لوگ نہ جائیں اور اس جگہ کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں۔ ان تدابیر کو اختیار فرمایا اور دوسروں کو بھی اختیار فرمانے کا حکم فرمایا، تعلیم دی آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جا رہے ہیں، ابھی ملک شام نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں آپ کو پتا چلا کہ ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں ملک شام جانا چاہیے، بعض نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس مدینہ لوٹ جانا چاہیے۔ آپ نے مدینہ لوٹنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا امیر المؤمنین افرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نحن نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تدابیر کو بھی اختیار کرنا ہے۔ حکومت ہند کی طرف سے جو ہدایات دیے گئے ہیں، جو قانون بنایا گیا ہے، ہمیں اس پر مکمل عمل کرنا ہے۔ جس طرح سے آج تک الحمدللہ ہم نے ان قوانین کی پابندی کی ہے، نمازوں کو ہم نے اپنے گھروں میں ادا کیا، تراویح ہم اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، نمازیں اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ان قوانین کی مکمل عمل پابندی کریں گے۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے۔ بلکہ ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہے، اس لیے کہ ہم جن آزمائشوں سے اس وقت گزر رہے ہیں وہ سب پر ظاہر ہے۔ کرونا وائرس کی ایک آزمائش تو ہے ہی، اس کے علاوہ ہمارے اوپر مزید آزمائش میڈیا والوں کی طرف سے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، مرکز والوں کو لے کر کے ہمیں نشانہ بنایا گیا، بلکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کرونا وائرس انہی کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ تعصب کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بغیر اشد ضرورت کے ہم باہر نہ نکلیں، خرید و فروخت نہ کریں۔ جیسے حکومت ہند کی طرف سے دکانوں کو کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خرید و فروخت کے لیے ہم دکانوں پر جائیں اور پھر پروپیگنڈا پھیلانے والوں کو ایک موقع ہاتھ لگ جائے اور ان تصاویر کو لے کر کے میڈیا کے ذریعے پھیلا دیا جائے کہ یہ قانون کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور لوگوں میں غلط تاثر جائے، اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تیری سازشوں کے شعلے تجھے خود نہ پھونک ڈالے، میری آشیاں پہ بجلی ذرا سوچ کے گرانا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وہ ہمارے حب وطن پر شک کرتے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے ہمارے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں قربان دل و جان ہے اس خاک وطن پر، دولت و شہرت کے طلبگار نہیں ہیں، تم دیکھ لو آزادی کی تاریخ اٹھا کر، ہم لوگ وفادار ہیں غدار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ملک کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اپنی جان اپنے مال کو بھی ہم ملک پر لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں پہچانو، ہمیں ہندوستان کہتے ہیں، مگر نادان ہیں کچھ لوگ ہمیں مہمان کہتے ہیں۔ اللہ ان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس وبا سے، اس بیماری سے ہمارے ملک کی بلکہ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنا ہے۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأيت انفع للوباء من التسبیح، کہ جب وبائیں پھیل جائے تو اللہ کی تسبیح سے بہتر علاج میں نے نہیں دیکھا۔ تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، ویسے بھی رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ کا نام آدمی کتنے ہی غفلت سے لے، اس کا اثر ہو کر رہتا ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگرچہ ہمیں اللہ کا نام محبت سے لینا چاہیے، غفلت سے نہیں لینا چاہیے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ آدمی زبان پر اللہ اللہ کہتا ہو، زبان سے اللہ اللہ کہتا ہو، دل میں دنیا بسی ہو، واہی تباہی ہو، تو اس طرح کی تسبیح اثر نہیں کرتی۔ لیکن کروڑوں رحمتیں ہوں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ پر، انہوں نے اس شعر کی ترمیم فرما کر یوں فرمایا بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر۔ کہ آدمی کتنے ہی غفلت سے اللہ کا نام لے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی والد محترم ہیں، ان سے فرمایا کہ اللہ کا نام چاہے کتنی ہی غفلت میں لیا جاوے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. تو خوب ہم تسبیحات کا عمل کریں، تسبیحات کی کثرت کریں اور توبہ استغفار کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو نزلت صاعقۃ من السماء ما اصابت مستغفرا، آسمان سے اگر بجلی بھی گرے تو بھی استغفار کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون. اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. تو ہمیں توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس وبا سے محفوظ رکھے، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق